حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو گھر ہے اس میں طواف کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، غرض یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت کرنے والے آئیں گے اور ان کے لیے اس گھر کو ہر طرح سے پاک و صاف رکھا جائے، کفر کا، شرک کا یا اسی طریقے سے کسی بھی طرح کے غیر اللہ کی ملاوٹ کا کوئی اثر نہ ہو۔ جب یہ دونوں بزرگ خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے یہ فرمایا کہ آپ لوگوں نے اس گھر کے لیے حج کرنے کا اعلان فرما دیا۔ آپ یہ اعلان فرمائیے کہ لوگ اس گھر کی طرف آئیں اور اس کا طواف کریں اور یہاں آ کر کے حج کریں۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ اے ہمارے الہ، ابھی یہاں بالکل جنگل ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی بستی ہے، نہ کسی طرح سے کوئی لوگ نظر آتے ہیں۔ پھر یہاں اعلان یہ بظاہر بے معنی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے یہ فرمایا کہ اے ابراہیم، تمہارا کام صرف اعلان کرنا، اور اس اعلان کے اوپر جو نتائج مرتب ہوں گے، جو آگے اس اعلان کا نتیجہ ظاہر ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا۔ روایتوں کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کے، اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ جبل ابی قبیس پر چڑھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کانوں کے اندر انگلیاں ڈالی اور چاروں طرف رخ کر کے، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف، ہر چہار جانب علیحدہ علیحدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا وہ فرمان سنایا کہ اے لوگوں، تمہارے پروردگار نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرما دیا ہے، اب اس کی طرف حج کرنے کے لیے آؤ۔ یہی اعلان مغرب کی طرف بھی رخ کر کے کیا، یہی اعلان مشرق کی طرف رخ کر کے بھی فرمایا، اور یہی اعلان شمال و جنوب کی طرف رخ کر کے بھی کیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلان سے فارغ ہو گئے، جس کو قرآن نے یہ نقل کیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجیے۔ یہ اعلان آج سے ہزار سال پہلے ہوا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یأتوک رجالا، کہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، مطلب اس گھر کے پاس آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دنیا سے نہ جانے آج سے ہزار سال پہلے پیدا فرمائے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اعلان فرمایا تھا اور اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا یأتوک رجالا، لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ اس وقت سے لے کر کے اور آج تک مسلسل حج کا عمل جاری ہے۔ یہ عمل کبھی رکا نہیں،
عمرہ بھی جاری ہے، حج بھی جاری ہے، لوگ طواف بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اصل مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اس وقت حج کا اعلان کروانا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یأتوک رجالا کہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، اور کہاں سے آئیں گے؟ مکہ مکرمہ کے اطراف میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ میں، اس سے متصل شہروں کے اندر آبادی ایک نہ ایک دن ہو جائے گی، تو کیا اسی علاقے سے لوگ آئیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کہ اس اعلان کا اثر صرف عرب ممالک یا مکہ اور مدینہ کے اڑوس پڑوس تک نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو قیامت تک آنے والے ہر اس انسان تک پہنچائیں گے جن کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کرنا لکھ دیا۔ اس لیے حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں خلیفۃ المؤمنین ہیں، اور دونوں روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو حج کرنے کی استطاعت دی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا مالدار ہے کہ وہ مکہ حج کے سفر پر جانے آنے اور جن لوگوں کی ذمہ داری اس کے گھر کے اندر ہے ان کے خرچہ برداشت کرنے کی طاقت ہو، پھر بھی وہ حج نہ کرے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس دنیا سے یہودی بن کر کے مرے یا نصرانی بن کر کے مرے، اللہ کو اس سے کچھ پرواہ نہیں۔ اتنی بڑی وعید اللہ کے نبی نے فرمائی ایسے لوگوں کے کہ جن کے استطاعت ہو چکی ہے اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ یہودی بن کر کے مرے یا نصرانی بن کر کے مرے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ تو جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ حج کی توفیق عطا فرماتے ہیں، وہ اسی ندائے ابراہیمی کا جواب دیتے ہیں۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا کا جواب جن روحوں نے لبیک اللہم لبیک کے ذریعے سے دیا تھا، وہ تمام کے تمام لوگ حج کریں گے۔ قرآن نے کہا یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق کہ لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے دور دراز کے ملکوں سے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں ہوائی جہاز کی سہولت تو تھی نہیں کہ 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں مکہ مکرمہ آدمی پہنچ جائے۔ اس زمانے میں لوگ سفر کیا کرتے تھے اونٹ کے اوپر، اور جن کو اتنی بھی طاقت نہیں میسر ہوتی تھی وہ پیدل سفر کیا کرتے تھے اور قافلے کی شکل میں سفر کیا کرتے تھے۔ ابھی اس سال بھی کیرلا کا ایک نوجوان پیدل حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے۔ اگرچہ اس زمانے میں سہولت ہے، سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قرآن نے کہا یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق کہ لوگ اس گھر کے لیے دور دراز کے ملکوں سے سفر کر کے آئیں گے،
اور اس سفر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی سواری سفر کی وجہ سے لاغر ہو گئی ہوگی، کملی ہو گئی ہوگی۔ اب بندہ جب تک کہ حج کے سفر میں ہے اس وقت تک مسلسل ایک ایک قدم پہ لاکھوں لاکھ نیکیاں پا رہا، اور ایک ایک فرض کی ادائیگی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اجر دیتے ہیں اللہ قیامت کے دن دے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیثیت دی ہے وہ حج کر سکتے ہیں، تو حج کی ادائیگی میں بلا وجہ کے تاخیر کرنا اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں آئندہ سال کر لوں گا، اس کے بعد کر لوں گا، اس کے بعد کر لوں گا۔ یہ جو ٹالتا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اس سے چھنتی جاتی ہے۔ آگے قرآن کریم میں فرمایا لیشہدوا منافع لہم، حج کریں گے تاکہ وہ لوگ منافع حاصل کریں۔ اب اس زمانے کے اندر جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ اتنی سہولت نہ تو مکہ مکرمہ کے اندر تھی نہ راستے کی سہولت تھی، تو بعض لوگ یہ جا کر کے وہاں کچھ تجارت وغیرہ بھی کر لیا کرتے ہیں، اور اخروی منافع تو بہرحال بہت زیادہ ہے۔ اور دنیاوی منافع کے اندر ایک تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ آدمی حج کے اوپر ایک موٹی رقم خرچ کرتا ہے۔ بعض لوگ زندگی بھر اپنی کمائی میں سے تھوڑا تھوڑا جمع کرتے کرتے کرتے، اور آج کل تو اتنا مہنگا ہو گیا حج کہ ایک لو کلاس کا آدمی حج کرنا چاہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہے، کہ آج کل تقریباً 4 لاکھ کے پار حج کا خرچہ حج کمیٹی سے چلا گیا۔ تو آدمی تھوڑا تھوڑا کر کے پیسہ جمع کر کے حج کرتا ہے، لیکن اس وقت سے لے کر کے اور آج تک کوئی ایسی مثال ہے ہی نہیں کہ آدمی حج کرنے کی وجہ سے فقیر ہو گیا ہو، محتاج ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حج کرو مالدار ہو جاؤ گے، حج کرو تو مالدار ہو جاؤ گے۔ بظاہر یہ بات عقل کے خلاف ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ بات بھی عقل کے خلاف لگتی ہے کہ آدمی سود سے پیسہ کماتا ہے آج کے دور میں، اور آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ سود کی وجہ سے انکم میں اضافہ ہو رہا، لیکن اللہ کا عدل فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ آج دیکھیے دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے بینک ہیں، بینکوں کا نظام عام طور پر پورا سودی کاروبار پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ جانے کتنے بڑے بڑے بینک کو مٹا دیا، یہ مثال ہمارے سامنے ہے۔ اگر سود سے پیسہ بڑھتا تو ان بینکوں کا دیوالیہ ہونا نہیں چاہیے۔ بڑی بڑی کمپنیاں لاکھوں کا، کروڑوں کا، اربوں خربوں کا لون لیتی، سودی کاروبار کرتی ہے، لیکن وہ کمپنی ڈوب جاتی ہے۔ اگر ہماری عقل کے مطابق دیکھیں تو سود سے پیسہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہماری سمجھ میں آوے یا نہ آوے۔ لیکن مشاہدہ بھی ہوتا ہے، جو اہل اللہ ہے وہ اس کی نحوست کو محسوس بھی کرتے ہیں،
اور عام آدمی بھی اس کو محسوس کر سکتا ہے. آج کے دور میں بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. ابھی حال ہی کا واقعہ ہے کہ ایک دوسرے بینک میں ایک دوسرے کو ضم کر دیا گیا, ملا دیا گیا, اسی وجہ سے کہ اس کا چلنا محال ہو گیا. بہرحال حضرت ابن عباس کی روایت میں یہ آتا ہے کہ حج کرو تو مالدار ہو جاؤ گے. اس میں تو لاکھوں لاکھ کا خرچہ ہے, پھر مالدار کیسے ہو جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مالداری کے اسباب پیدا کرے. لیشہدوا منافع لہم, تاکہ منافع حاصل کرے. اخروی منافع تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم پہ اور اپنے گھر کی زیارت میں جو ثواب عطا کرتے ہیں وہ ہماری سمجھ سے اور ہماری کیلکولیٹ سے کہیں زیادہ ہے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی حج کرنے کے بعد گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے, ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہو. جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس کے نامہ اعمال بالکل وائٹ ہے, نہ گناہ کا کوئی آپشن اور نہ ہی نامہ اعمال میں کسی اور چیز کا کوئی آپشن, بالکل وائٹ سفید. ٹھیک اسی طریقے سے جب حاجی حج کر کے آتا ہے تو اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ حج کو حج کی طرح سے کرے. حج اللہ سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے, اور حج پہ جب حاجی جاتا ہے تو بیشتر مقامات ایسے ہیں جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ حج کے لیے جائیں تو خانہ کعبہ پہ جب پہلی نظر آپ کی پڑے, سب سے پہلی نظر پڑے, تو بزرگوں کا یہ تجربہ ہے کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے اور اس وقت جو آدمی دعا کرتا ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب یہ پہلی مرتبہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور واپس آئے تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اللہ سے اس وقت کیا مانگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے دعا کیا کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا. مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے اس شخص کو جس کی ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما. تو امام صاحب نے, امام اعظم نے ایک راہ دے دی اور ایک طریقہ بتلا دیا کہ کیا مانگنا چاہیے. پھر راستے کے آداب ہیں, حج کے مسائل سیکھنے کے ہیں, تلبیہ یاد کرنے کے لیے ہے. ایک حضرت نے اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ دلی سے ایک صاحب حج کرنے کے لیے جا رہے تھے اور انہوں نے 1 مہینہ پہلے دوستوں کی, رشتہ داروں کی خوب دعوتیں کی, اور جب مسجد میں حضرت سے ملنے کے لیے تشریف لائے تو کہا کہ حاجی صاحب آپ نے اتنا اہتمام کیا اور اتنی دعوتیں کی, آپ کو تلبیہ یاد ہے حج کرنے کے لیے آپ کل پرسوں میں جائیں گے. حاجی صاحب کہنے لگے کہ تلبیہ کیا ہوتا ہے مجھے معلوم ہی نہیں. تو آپ اگر اتنی موٹی رقم خرچ کرتے ہیں تو حج کے مسائل سیکھنا چاہیے, حج کا طریقہ پہلے سیکھنا چاہیے اور حج کے آداب سیکھنے چاہیے تاکہ آپ کی موٹی رقم ضائع نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیشہدوا منافع لہم, تاکہ وہ منافع حاصل کرے. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے. آپ دیکھیے مکہ میں, مدینہ میں, عرفات میں, مینا میں, ہر جگہ لبیک اللہم لبیک, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں حاجی بالکل مست رہتا ہے اور زبان پہ صرف ایک ہی لفظ رہتا ہے, اللہ میں حاضر ہو, اللہ میں حاضر ہو. بہت ساری پابندیوں کو جھیلتے ہوئے نہ سلا ہوا کپڑا پہن سکتا ہے حاجی, نہ خوشبو استعمال کر سکتا ہے, نہ بیوی سے مل سکتا ہے, صرف 2 کپڑے میں اور وہ بھی بغیر سلی ہوئی چادروں کے اندر. صرف ایک ہی دھن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر, اور اللہ
کے ذکر کو بلند کرو، اذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کر، بلکہ ذکر کرتا ہی رہے۔ حج کے جو 5 دن ہیں، ان 5 دنوں میں جو لوگ جاتے ہیں وہ تو مشاہدہ کر کے آئے ہیں، جو لوگ نہیں جاتے ہیں وہ برقی آلات اور ویڈیو اور موبائل کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ ان 5 دنوں میں حاجی کی زبان پر صرف یہی لفظ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ کیوں ہے؟ کیوں گئے اپنے وطن کو چھوڑ کر کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے؟ واپسی کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے، لاکھوں لاکھ کا مجمع ہے، کتنے جاتے ہیں تو وہیں انتقال کر جاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، وہ یہی ہے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنا، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ حج اخیر میں قربانی کرتا ہے، اور ہم بھی قربانی کرتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرنے کے بعد سارے گوشت کو فریج میں اسٹاک کر دیتے ہیں کہ اگلے چند مہینوں تک کھاتے رہیں، اور حاجی تو بیچارے قربانی کرتے ہیں، وہ اپنا جانور دیکھتے بھی نہیں، رقم جمع کر دی وہ حاجی جہاں پہ مذبح ہے اور جہاں پہ قربانی کرنے کی جگہ ہے وہاں قربانی ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس مسلمان کو بھی قربانی کرنے کا حکم دیا ہے جو نصاب کے مالک ہیں، اور ماشاءاللہ ہم میں سے ہر آدمی اکثر لوگ قربانی کرتے ہیں۔ تو آگے فرمایا قربانی کے متعلق فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ قربانی کے گوشت میں سے فَكُلُوا مِنْهَا خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور فقیروں کو بھی، محتاجوں کو بھی اور ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ۔ اس آیت کی تفسیر مکمل کر لیتا ہوں کہ قربانی جب ہم کرتے ہیں تو اس کے گوشت کے 3 حصے کرنے ضروری، 3 حصے عام طور پر کرتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک دوست و احباب کے لیے، اور ایک غریب و غربا کے لیے۔ لیکن اس میں ہم سے لاپرواہی یہ ہوتی ہے کہ جانور ذبح کرنے کے بعد سب سے پہلے جو اچھا گوشت ہوگا وہ اپنے لیے نکال لیں، اس کے بعد جو چھٹا گوشت ہوگا اس میں حصے بھی نہیں لگاتے، بلکہ اندازے سے تھوڑا سا ان کو بیچ دیا، تھوڑا سا ان کو بیچ دیا۔ قربانی کا مقصد صرف گوشت کھانا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ تو اللہ کے پاس تمہارے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ کے پاس تمہارے جانور کا خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف تمہارے دل کے تقوی کو دیکھتے ہیں، نیت کو دیکھتے ہیں کہ گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتا ہے یا پھر میری رضامندی کے لیے قربانی کرتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ماشاءاللہ 1 بکرا کرے، 2 بکرا کرے، سارا گوشت فریج میں اسٹاک کر دیں گے، اگلے محرم تک چلے۔ اور بعض علاقوں کے اندر یہ رواج بھی ہے ممبئی میں کہ محرم کی 10 تاریخ کو بقرعید کا جو گوشت بچا ہوا ہوگا اس دن کھچڑا بنا کر کے تقسیم کر دیں گے۔ نعوذ باللہ، یہ کہاں سے لائے؟ میرے بھائی، قربانی کا گوشت صرف اپنا کھانے کے لیے نہیں ہے، قربانی دینا ہی اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو قربانی پہ جو ہمارا پیسہ خرچ ہوتا ہے، ہم موٹی رقم خرچ کرتے ہیں، قربانی کرنے سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولے، اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھے کہ کہیں اس قربانی سے مقصد ہمارا گوشت کھانا تو صرف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی عطا فرمائیں گے، وہ ان لوگوں کو عطا فرمائیں گے جن کے متعلق فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جو اپنی نیت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کر کے قربانی کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ڈیپ فریزر اور
فریج اس لیے خریدتے ہیں کہ اس میں قربانی کا گوشت زیادہ سے زیادہ اسٹاک کر دے، ان کو ثواب وغیرہ نہیں ملے۔ اس لیے میرے بھائی، آیت کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ ان قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے اس میں سے خود بھی کھاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کھانا وہ بالکل ناجائز کر دیا، فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ، لیکن ساتھ ساتھ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، جو ضرورت مند ہیں ان تک بھی گوشت پہنچاؤ۔ اور صحیح طریقہ قربانی کا یہ ہے کہ قربانی کرنے کے بعد آپ سارے گوشت کو ایک جگہ کیجئے، اس کے بعد اس میں سے 3 حصہ کیجئے بغیر اچھے گوشت کو چھانٹے۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھا گوشت الگ کر لیا اور 3 حصے میں سے 1 حصے میں اچھا گوشت ڈالا تاکہ وہ اپنے گھر میں رکھے، یہ بھی ناانصافی ہے۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، جتنا وہ گوشت آپ کھانے کے مستحق ہے اتنا ہی وہ گوشت آپ کا جو ضرورت مند بھائی ہے وہ بھی کھانے کا مستحق ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔